الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحب عياله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام قائدین مجلس احرار اسلام، میزبانان مکرم، نہایت ہی عزیز طالب علم بھائیوں، ساتھیوں، بعض بڑی عمر کے احباب تشریف فرما ہیں تو میں کہوں گا میرے بزرگوں، یہ میرے لیے سعادت، خوش نصیبی اور خوش بختی کہ مجاہدین، مبلغین، خادمین دین و ملت، تابناک ماضی کے حامل، قافلہ حریت کے بقیہ اور تحریک آزادی، تحریک ختم نبوت کے علمبردار قافلے کے جانشینوں کی جماعت، مجلس احرار اسلام کے زیر انتظام ہمارے اس عظیم الشان دینی مرکز مدرسہ معمورہ دار بنی ہاشم میں انعقاد پذیر اس عظیم الشان دورے اور کورس میں شریک ہوں۔ مجھ جیسے کم علم اور عاجز کو اکابرین نے، بالخصوص ہمارے مخدوم سید السادات حضرت مولانا سید کفیل احمد شاہ صاحب بخاری، کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم کا میں شکر گزار ہوں کہ اس مبارک مجلس میں مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ بلا شبہ ہماری مجلس احرار اسلام ایک تابناک ماضی رکھتی ہے، اور میں آپ طلباء عزیز سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ احرار کے ان مجاہدین کے ماضی اور تاریخ کو پڑھیں
اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ احرار اسلام نے کس انداز میں ربوہ کو فتح کیا اور وہاں پہلا اجتماع کیا مسلمانوں کا، اور ختم نبوت کا پہلا عظیم الشان اجتماع کس مجاہدے کے ساتھ ہوا، اور وہاں ہمارے اکابرین احرار امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مرزا اور قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا وہاں کیسے پہنچے، اس قافلے نے قید و بند کی کیسے صعوبتیں برداشت کی، کیسے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے کیے۔ اب تو ہمارے پاس کرنے کی باتیں رہ گئی، لیکن کم از کم اپنے اکابر کے اس ماضی کو پڑھو تو صحیح۔ انہوں نے مقدمات کیسے جھیلے، انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، احرار کے کارکنوں نے کس طرح بھوک، افلاس اور غربت کے ساتھ آزادی اور اسلام اور ختم نبوت کا پرچم بلند کیا۔ میں نے اپنے طالب علمی زمانے میں کاروان احرار پڑھی تھی، تو اللہ کی قسم یہ وہ ماضی ہے کہ جب تک ہم اس ماضی سے، اپنے اکابر کی اس ماضی سے باخبر نہ ہوں، ہم اپنا مستقبل نہیں بنا سکتے، ہم اپنا مستقبل نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کی ان قربانیوں کا ہمیں صحیح وارث بنائے، اور ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، ملک و ملت کی خدمت کا، حفاظت دین کا وہ جذبہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو موضوع ہے اس حوالے سے میں دو عنوانوں پر بات کروں گا، ایک اسلام میں خدمت خلق، خدمت الناس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے ثمرات، برکات کیا ہیں، اور دوسرا ہمارے دینی مدارس کا اس میں کردار کیا ہے۔ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، فاتقوا النار التي اعدت للکافرین کے تحت، کہ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی۔ یہ جہنم کیا ہے، آگ کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ حضرت نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا اور پھر بتایا کہ دوزخ کی آگ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج کل تو میڈیکل کا زمانہ ہے، پہلا زمانہ طب یونانی کا تھا۔ طب یونانی کے ماہرین حکیم کہلاتے تھے۔ یہاں ملتان میں حکیم حنیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تھے، حضرت شاہ جی سے بھی ان کا بڑا تعلق تھا، حضرت شاہ جی کے معالج بھی تھے۔ ہم نے بھی ان کو کئی دفعہ دیکھا، ان کا یہاں سلیمی دواخانہ تھا۔ کہتے ہیں شاہ جی آخر عمر میں جب ضعیف ہو گئے تو کبھی کبھی وہاں جا کر تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو یہ حکماء کہتے تھے کہ انسان کے اندر چار چیزیں ہیں، بدن انسانی میں چار چیزیں، خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ خون تو آپ جانتے ہیں، بلغم بھی آپ جانتے ہیں، صفرا ایک مادہ ہے، سودا بھی ایک مادہ ہے۔ کسی کو اگر یرکان ہو جائے تو صفرا غالب آ جاتا ہے، سودا غالب آ جاتا ہے، خاص طور پر ہیپیٹائٹس سی۔ اور بعض اوقات
آدمی کو صفرا اور زردی غالب آ جاتی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ اگر یہ چار چیزیں اعتدال میں رہیں تو آدمی ٹھیک ہے۔ اگر ان چیزوں میں اعتدال ختم ہو جائے، افراط یا تفریط ہو، تو پھر حرارت ظاہر ہوتی ہے، بخار آتا ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے، جسم گرم ہوتا ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، خون کی رفتار تیز ہو گئی، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، صفرا کا غلبہ ہو گیا، سودا کا غلبہ ہو گیا، سودا کے غلبے سے جگر متاثر ہو گیا، ساتھ بخار شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے چار چیزیں اتاری۔ کتنی؟ چار۔ یہ باتیں ہم نے دور تفسیر میں طلباء کو پڑھائی۔ چار چیزیں اتاری۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 سماحت، نمبر 3 اخبات، نمبر 4 عدالت۔ انسانی معاشرے کو ٹھیک رکھنے کے لیے خلاق عالم نے یہ چار چیزیں عطا فرمائیں۔ طہارت آپ جانتے ہیں، پاکیزگی، غسل کے احکام دیے گئے، وضو کے احکام دیے گئے، استنجے کے احکام دیے گئے، طہارت ضروری۔ سماحت، سماحت کسے کہتے ہیں؟ جان اور مال کی قربانی کا جذبہ، اس کو سماحت کہتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے تو مسلمان جان پیش کر دے، جب ضرورت پڑے تو مال پیش کر دے، اس کو سماحت کہتے ہیں۔ جان اور مال کی قربانی کے جذبے کو سماحت کہتے ہیں۔ کسی کو ڈوب رہا ہے، مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کو نکالنے کا جذبہ رکھیں۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کریں، اس کو سماحت کہتے ہیں۔ اسلام کو خون کی ضرورت ہے، آپ جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، قتال کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، یہ سماحت ہے۔ مسلمانوں کو خاص طور پر سماحت اور طہارت، سماحت دی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طہارت کو دیکھیں تو کمال کی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ فرمایا مسجد زرار، منافقوں کی مسجد میں میرے نبی نہ جائے، آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، افتتاح کی اجازت نہیں۔ اس کے ساتھ مسجد قباء ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، پہلے دن سے اخلاص پہ بنی ہے۔ اس کا حق ہے کہ آپ وہاں جا کر نماز ادا کریں، اس لیے کہ اس کے نمازی بھی طہارت پسند ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اللہ کو طہارت والے بڑے محبوب ہیں، یہ طہارت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سماحت، جان اور مال کی قربانی کا جذبہ، وہ تو صحابہ کا تعارف ہے، صحابہ کی پہچان ہے، صحابہ کی سیرت کا جزو لا ینفک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شناخت ہے۔
جب بھی ضرورت پڑی جان پیش کر دی، ضرورت پڑی اللہ کے نبی کو، دین کو، خلق خدا کو، تو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کو سماحت کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اخبات۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اخبات کا معنی عاجزی، جھکنا، تواضع پیدا کرنا، اپنے آپ کو مٹانا۔ چوتھی چیز ہے عدالت اور انصاف۔ جیسے انسانی وجود میں خون ہے، بلغم ہے، صفرا ہے، سودا ہے، ایسے ہی انسانی معاشرے میں اللہ نے یہ چار چیزیں رکھی: طہارت، سماحت، اخبات اور عدالت اور انصاف۔ انصاف کرو۔ قرآن کی جامع ترین آیت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جمعے کے خطبے میں اس کو شامل کر لو، عدالت کا حکم دیتی۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جمعے کے دن خطبے میں پڑھتے سنتے ہو کہ نہیں؟ یہ 8 دن کا سبق ہے۔ ہر 8ویں دن یاد دہانی کرائی جاتی ہے، عدل کرنا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، بے حیائی سے بچنا، ظلم سے بچنا۔ فرمایا کہ اگر ان 4 چیزوں میں اعتدال رہے تو ٹھیک ہے، جیسے ان 4 چیزوں میں اگر افراط تفریط ہو جائے تو حرارت، ایسے ہی ان 4 چیزوں میں اگر کمی ہو جائے تو جہنم کی آگ۔ اعدت للکافرین، پھر جہنم ہے۔ طہارت گئی، جہنم آئی۔ اس لیے تو فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ حدیث کے الفاظ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ طہارت نہ ہونے کی وجہ ہے۔ ایڑیاں تھوڑی سی خشک رہ گئی، بعض احباب کی، حضرات کی، سفر میں عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، جلدی جلدی وضو فرمایا، حضور پیچھے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار۔ آپ نے اونچی آواز سے فرمایا یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئیں، طہارت میں کمی رہ گئی، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل للأعقاب من النار، طہارت میں کمی ہوئی جہنم، سماحت میں کمی ہوئی تو خود غرضی آ گئی، اور خود غرضی جہنم کا رستہ ہے۔ اخبات میں کمی ہوئی، تکبر آیا، جہنم کا رستہ ہے۔ 2 طبقے ایسے ہیں جن کی اللہ شکل قیامت کے دن بدل دیں گے۔ ایک سود خور ہے، قرآن نے ان کے بارے میں کہا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ سود خور ایسے اٹھے گا جیسے آسیب زدہ شخص جس کو جن چپٹ گئے ہوں، بھولا ہو کر، مجنون، دیوانہ ہو کر اٹھے گا۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے متکبر، قیامت کے دن اللہ اس کو چیونٹیوں کی شکل دے دیں گے۔ اس کو بڑا بننے کا شوق ہے، اللہ اس کو اتنا چھوٹا کر دیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی شکل بن جائے گا اور لوگ اس کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے، پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ عدالت نہیں تو ظلم ہے، اور ظلم بھی جہنم کا رستہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں مال دیا امانت، ہمیں جان دی امانت، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ امانت ہے۔
آپ کی صلاحیتیں، آپ کے پاس امانت ہے، ان کو خرچ کرنا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ آپ کی سیرت مبارکہ کا نمایاں پہلو لوگوں کی خدمت ہے، بلا تفریق خدمت ہے، اور یہی نمایاں پہلو حضور کے عکس نبوت صدیق اکبر کا ہے۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عکس ہیں، اور جناب ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس ہیں، پرتو ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں حضور اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ کوئی شخص شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دیکھے، فرمایا جو اصل ہے وہ حضور ہیں، جو شکل ہے وہ صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب دونوں کے بارے میں تجزیہ دیکھو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین، ہماری اماں، حضور کو جب پہلی وحی آئی اور حضور گھبرائے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں ہے، ڈرے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے، فرما رہے تھے عائش خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں اس وحی کو نہیں تحمل کر سکوں گا، میری جان چلی جائے گی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک شوہر کو بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آدمی کو سب سے زیادہ بیوی جانتی ہے، سب سے زیادہ اخلاق جاننے والی بھی بیوی ہوتی ہے، کردار جاننے والی بھی بیوی ہوتی ہے۔ ہم لوگ دوسروں کے سامنے شیخ الاسلام بنے پھریں، شیخ الحدیث بنے پھریں، علامہ فہامہ بنے پھریں، لیکن ہماری کمزوریاں سب سے زیادہ بیوی جانتی ہوتی۔ اور سیدہ نے حضور علیہ السلام کو تسلی کن الفاظ سے دی، کن الفاظ سے تسلی دی؟ فرمایا انک تحمل الکل، نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، انک تحمل الکل وتکسب المعدوم، انہونے کام کرتے ہیں۔ بعض شراح کہتے ہیں اس کو پڑھو تکسب المعدوم، آپ لوگوں کو انہونے کام کرواتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، بہترین مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، لوگوں پر جو حادثات آتے ہیں اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ فَإِذًا لَن يُزَيِّئَكَ اللَّهُ أَبَدًا، جو شخص دوسروں کی خاطر جیتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، دوسروں کے بوجھ اٹھاتا ہے، دوسروں سے کے کام کرواتا ہے، دوسروں کے بوجھ اپنے سر لے لیتا ہے، اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ فَإِذًا لَن يُزَيِّئَكَ اللَّهُ أَبَدًا، تو حضور کی تو شناخت، پہچان اور سیرت وہ بھی خدمت ہے، خدمت خلق سے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابن الدغنہ ملے، ابن الدغنہ یہ عرب کے بڑے سردار تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ تیری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، تو جیسی شخصیت نہ نکلے گی نہ نکالی جائے گی، میں تمہیں اپنی امان دیتا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے جو سیدہ خدیجہ نے حضور کے لیے کہے۔ اور درمیان میں تقریباً 10 سال کا وقفہ ہے، وہ الفاظ کہنے والی یہ خاتون ہے، زوجہ ہے، یہ الفاظ کہنے والا ایک دور اندیش سردار ہے۔ وہ کہنے لگا ابو بکر انک تکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتحمل الکل
وتعین علی نوائب الحق ومثلک لا یخرج ولا یخرج او کما قال، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، مہمان نواز ہو، انہونے کام کرتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، لوگوں پر حادثات آ جائیں ان کی مدد کرتے ہو، آپ جیسے بندے کو مکے سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھو یہ صحابہ کا تعارف ہے، یہ حضور کا تعارف ہے۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم مفلوق الحال طبقات کے کام آئیں۔ اسلام کی تاریخ ہی سے بھری ہوئی، ہم مفلوق الحال طبقات کے کام آئیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الساعی علی المساکین والارامل کالقائم الذی لا یفطر والصائم الذی لا یفطر۔ پہلا یفطر تا کے ساتھ ہے، دوسرا یفطر طا کے ساتھ ہے۔ جو غریبوں اور بیگان کا خیال رکھتا ہے اس کا اجر اس شب بیدار کی طرح ہے جو کبھی رات کو کوتاہی نہ کرے، ساری رات عبادت کرے، اس روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھے، کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور وہ مشہور حدیث ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک تو بدکارہ کے بارے میں ہے اور ایک مرد کے بارے میں، دو حدیثیں الگ الگ ہیں۔ یہ عورت جا رہی ہے منہ مسا، بدکارہ قسم کی عورت یہ جا رہی ہے، راستے میں اس نے دیکھا ایک کتا پیاس سے مر رہا ہے، تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتا اتار کر اپنے دوپٹے سے کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پلایا۔ صاف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بخشش فرما دی۔ اور دوسری روایت میں ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے، اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پلا دیا، فشکر اللہ لہ وغفرہ، اللہ نے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کو معاف فرما دیا۔ تو دیکھو یہ کتنا بڑا عمل ہے، لوگوں کی جان بچانا۔ جب کتے کی جان بچانے پر مغفرت ہے، کتا حرام جانور ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نجس العین ہے، خنزیر کی طرح۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نجس العین نہیں ہے، لیکن سور کلب تو نجس ہے، اس کا جھوٹا ناپاک ہے، جب تک 7 مرتبہ اس کو نہ دھوو، 1 مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ صاف نہ کرو، یہ پاک نہیں ہوتا۔ 3 مرتبہ تو واجب ہے اور 7 مرتبہ مستحب ہے۔ اس جانور کی جان بچانے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کا اعلان فرمایا، بخشش کا اعلان فرمایا۔ اور اس کے مد مقابل بلی کے بارے میں فرمایا ان امرأۃ عذبت فی ہرۃ، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، فحبستھا، اس کو باندھ دیا، نہ اس کو کھولا نہ اس کو خوراک دی، وہ مر گئی۔ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو کتے کی جان بچانے پر جنت اور بلی کی جان گنوانے پر جہنم۔ اب انسانوں کا کیا مقام ہوگا، پھر کلمہ پڑھنے والوں کا کیا مقام ہوگا، پھر علماء کا کیا مقام ہوگا، پھر یتامہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اسلام تو نام ہی خدمت کا ہے، مفلوق الحال طبقات کے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ بیوگان کو حقوق، یتیموں کے حقوق، کتنے مقامات پر قرآن نے یتیموں کا ذکر کیا، مسکینوں کا ذکر کیا۔ یتامى والمساکین،
فقراء مساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کتنے مقامات پر بار بار ذکر فقراء کا، مساکین کا، یتامہ کا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں، بارش نہیں آ رہی تھی. آپ کے چچا جناب ابو طالب حضور کو مکہ سے باہر لے کے گئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے، بادل بن گئے، بارش برس پڑی. تو ان کا ایک شعر ہے، بخاری میں ہے وہ شعر، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. سفید چہرے والا، جس کے چہرے کو دیکھ کر بادل برس پڑتے ہیں. ثُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یتیموں کا خیال رکھنے والے، بیوگان کی جائے پناہ ہیں. یہ حضور کا تعارف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. بس میں بات لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس نقطے کو میں یہاں پر ایک حدیث پر بند کر رہا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی. حضور نے علم اور خدمت کی، علم کی طلب اور خدمت کو ساتھ ساتھ بیان کیا. اب مناسبت آپ خود ڈھونڈ لیں، ایک ہی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے. جو علم کی راہ پہ چلا وہ جنت کی راہ پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی، بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. با فیض بنو، بے فیض نہ بنو. آج ہمارا مزاج مولویوں کا یہ بن گیا ہے کہ اپنے طبقے کے کام بھی نہیں کرتے، کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. اس لیے اللہ ہمارے کام بھی روک لیتے. ہم دوسروں کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرتے ہیں. وَمَن نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جس نے کسی مسلمان کی چھوٹی سی تکلیف دور کر دی. محدثین کہتے ہیں من نفس عن مؤمن کربتن، اس کربتن پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کی ہے، قلیل سی تکلیف دور کر دی. نفس اللہ عنہ کربتن، ایک دوسرے کربتن پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے. آپ اکثر طالب علم ہیں، آپ نے مثال پڑھی کافیہ میں، جامعہ میں، شر احرزا نابن. اصل میں کیا تھا؟ آپ کہیں گے جامی پڑھ پڑھ کے تھک تھک کے آئے ہیں، یا پھر وہی باتیں شروع ہو گئی. ہاں اصل میں کیا تھا؟ شر عظیم احرزا نابن، ایک بڑے شر نے کتے کو بھکوایا. تو شرون پر تنوین تعظیم کی، یہاں بھی تنوین تعظیم کی. نفس اللہ عنہ کربتن، اللہ اس سے دور کریں گے ایک بڑی تکلیف، قیامت کے دن کی تکلیف. دنیا میں چھوٹی سی تکلیف دور کرنے پر قیامت میں اللہ بہت بڑی تکلیف دور کر دے. اس لیے بھائی ہمارے اکابر کا طریقہ تھا، توجہ رہے میری طرف، میں بات کو سکیڑ لاؤں، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت، بلا تفریق خدمت، انسانیت کی خدمت، صرف مسلمانوں کی بھی نہیں، انسانیت کی خدمت. اور کہتے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید نہیں حضرت یاد، حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ، ان کی سمانے میں لکھا ہے، ان کا معمول تھا روزانہ عصر کے بعد وہ اپنے محلے کے گھروں میں تشریف لے جاتے، دروازہ بجاتے، کوئی چیز خریدنی ہے، عورتیں پیسے دے دیتی، دال لے آؤ، چینی لے آؤ، گھی لے آؤ، چاول لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ. حضرت نوٹ فرما لیتے، پھر اگلا گھر، پھر اگلا گھر، پھر اگلا گھر، پھر اگلا گھر، پھر اگلا گھر. اب بازار جاتے اور سب کے سودے خریدتے.
وہ زمانہ ایسا تھا، شاپر تو ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو ابھی ایجاد ہوئے، ہمارے بچپن میں بھی نہیں تھے۔ ہر بندے کے پاس کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا اور وہ بڑا اچھا دور تھا۔ جب سے یہ شاپر آئے ہیں آلودگی ماحول میں پیدا ہو گئی، سیوریج بند ہے، نالیاں بند ہیں، نہ جانے کتنے عذاب ہیں۔ ہاں یہ شاپر زمین کے اندر دفن کر دو، 1000 سال بھی پڑا رہے یہ درخت کو نہیں اگنے دیتا، گلتا نہیں ہے۔ 1000 سال بھی پڑا رہے یہ گلتا نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ بہت سے ملکوں نے اس پہ پابندی لگا دی کہ اس سے تباہی ہو رہی ہے۔ اب جتنے شاپر بڑھتے جائیں گے آپ ان کو کہاں لے جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ زمین میں دفن کریں گے نا، تو زمینیں بیکار ہوں گی۔ تو حضرت سب کے سودے خریدتے، جھولی میں ڈالتے اور ایک ایک کا دروازہ بجاتے، سودے حوالے کرتے اور فرماتے اتنے کے تمہارے سودے ہیں، یہ تمہارا بقایا ہے۔ پھر دوسرے گھر، پھر تیسرے گھر، پھر چوتھے گھر، پھر 5ویں گھر، پھر 6ٹھے گھر، پھر 7ویں گھر۔ نہ حضرت کی عظمت میں کمی آئی، نہ علم میں کمی آئی، بلکہ عاجزی میں اضافہ ہوا۔ خدمت خلق محبوبیت پیدا کرتی ہے۔ آپ جب خدمت کرتے ہیں تو آپ محبوب ہیں، آپ سے پورا علاقہ محبت کرتا ہے، پورا شہر محبت کرتا ہے، آپ ضرورت بن جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے افسران جو بڑے بڑے لوگوں کو ملاقات کا وقت نہیں دیتے، خدمت خلق کرنے والے علماء کے پیچھے پیچھے پھرتے۔ حضرت وہ ترکی میں زلزلہ آ گیا، کمبل ضرورت ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ اس لیے عیسائیوں نے اور قادیانیوں نے اس مشن کو اب تک اپنایا ہوا تھا۔ عیسائیوں کے تو بین الاقوامی ادارے ہیں، حضرت موجود ہے، مشنریز کے ان کے بین الاقوامی ادارے ہیں، اور سینکڑوں NGOs رفاہی کاموں کی آڑ میں اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہیں اور ارتداد اور فکری فساد پیدا کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر قادیانی بھی کر رہی ہیں، عیسائی بھی کر رہی ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کا حال یہ کہ اب تک ہماری توجہ نہیں اس طرف تھی۔ میں نے اس میں ایک مضمون بھی لکھا، حیرت تو یہ کہ مدرسے میں ٹکڑے بچے ہوئے ہیں روٹی کے، اور مدرسے کی بلڈنگ کے سائے میں جو غریب بیٹھے ہیں وہ 2 دن سے بھوکے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہماری 10-10 منزلہ بلڈنگیں ہیں ہمارے مدرسوں میں، اور پڑوس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ کچے گھروں کی چھتیں گر گئی، انہیں چھتیں میسر نہیں، تو انہیں ہم سے کیسے محبت پیدا ہوگی؟ وہ تو حسد پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم ان کا بھی خیال رکھیں گے، ہم ان کے تقاضے بھی پورے کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسے کا فنڈ ان پہ لگا دو، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن جو آپ پر اعتماد کر کے مدرسے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے دے رہی ہیں، لاکھوں روپے دے رہی ہیں، اگر ہم انہی کو بیوگان کے لیے بھی متوجہ کر دیں، یتیم بچوں کے لیے بھی متوجہ کر دیں، اور وہ امانت ان تک پہنچا دیں، تو ان کی کتنی دعائیں ملیں گی ہمیں، کتنی دعائیں ہمیں ملیں گی، اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ آپ کو وہ دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ اب یہ جو سیلاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد ایک فضا ایسی بنائی کہ اس میں خدمت میں سب سے پیش علماء، دینی مدارس، دینی جماعتیں تھیں، جیسے ہماری مجلس احرار پیش، اور ہمارے تو چونکہ جنوبی پنجاب میں تو صرف جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا، اور وہ بھی 2 اضلاع میں، اب 3 ہو گئے، توسا الگ ضلع ہو گیا، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور، اور اللہ کے فضل سے ہم سب سے پہلے وہاں پہنچے۔ ہم نے پہلا کیمپ کیا 13 اگست کو، اس وقت تک تھوڑی تباہی تھی۔ 17 یا 16 اگست کو ایک بڑا ریلا آیا توسا میں، جو 14 فٹ کا تھا، جو چھتوں کے اوپر سے پانی گزر گیا اور لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ تو اب پورے پنجاب سے، ملک سے لوگ یہاں آ رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ یقین کریں کہ
ان سیلاب زدگان کی اعانت میں، ان کو چھتیں فراہم کرنے میں، ان کو کھانا دینے میں، ان کو دوائیاں دینے میں، ان کو کپڑے دینے میں 90% علماء کرام ہیں دینی مدارس سے، 90%۔ ہمارا چھوٹا سا کام ہے، ہم پسماندہ علاقے شیر آباد میں بیٹھے ہیں، 8 کروڑ روپے کے قریب خدمات ہمارے ٹرسٹ نے پہنچائے، 8 کروڑ کے، اور آخر میں ہم نے اللہ کی توفیق سے 80 لاکھ کی ایک گاڑی خریدی۔ وہ جھلمگسی میں، نصیر آباد میں، اور جعفر آباد میں، جیکب آباد میں، آپ کے نواب شاہ میں، موروں میں، سندھ کے علاقوں میں ہمارے جب ساتھی گئے، حضرت انسانیت تڑپ رہی تھی۔ آج بھی لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ ہم تو جذباتی لوگ ہیں، اس وقت جذبات میں پیسہ دیا پھر ختم، مڑ کے کسی نے دیکھا نہیں۔ آج بھی آپ جائیں، میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں شرعی پردہ تھا، قسم بخدا انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ خیموں میں پڑے ہیں، ان کی خواتین کے پردے ختم ہو گئے۔ مکان بنانا کوئی آسان ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ حکومتوں نے تو نمک میں آٹے کے برابر بھی نہیں دیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ان اداروں نے لوگوں کی خدمت کی، اور ابھی بھی ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو موبائل میڈیکل یونٹ بنایا تو وہاں ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ ملیریا سے لوگ فارغ ہوئے، ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے یہ بخار آتی، اور لوگ سامنے پانی ہے، لوگ پانی کے سرے کے اوپر ہے، تو کتنے لوگوں کی جان بچانے۔ ایک ہمارا طالب علم ہے سیلابی علاقے کا، اس بیچارے کو ڈینگی ہوا یا ملیریا ہوا، یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، تو ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگایا، اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا، نوجوان بچے کا نچلا دھڑ، کئی مہینے وہ پڑا رہا صاحب فراش پر۔ یہ وہاں کیفیات تھیں۔ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے میں آج بھی علماء کی محبت ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اتر سکتے ہیں۔ آخری بات، ہندوستان میں ہم گئے، حضرت مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہاں ہماری جماعت جمعیت علماء ہند وہ الیکشن نہیں لڑتی۔ جب تقسیم ہو گئی، ملک آزاد ہو گیا، تو ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، ملک آزاد ہو گیا، اب ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ وہ صرف خدمت خلق کرتی، اور ان کے اتنے بڑے پروجیکٹس ہیں، منصوبے ہیں کہ ہم سن کر اور دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ میڈیکل کالج ہیں جمعیت علماء ہند کے، میڈیکل کالج، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، سینکڑوں سکول ہیں۔ کہیں زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، تو وہاں 500 گھر، ہزار گھر انہوں نے بنائے۔ ہندو مسلم فسادات ہو گئے تو وہاں مسلمانوں کو انہوں نے سینکڑوں ہزاروں گھر بنا کے دیے۔ مسلمان نوجوانوں پر جھوٹے مقدمے ہو گئے تو وہاں جمعیت علماء ہند نے مقدمے لڑے۔ یہاں تو مذہبی نوجوان لوارث ہے۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، حضرت کی موجودگی میں بعض مسالک ہیں، ان کے نوجوان بھی اٹھائے گئے، لاپتہ کیے گئے پچھلے دور میں، لیکن ان کے وارث موجود ہیں۔ بلوچوں کے ساتھ ہوا، ان کے نام لیوا موجود ہے۔ آپ کے طبقے کے سینکڑوں لوگ اب تک لاپتہ ہیں، کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا، ان کا مقدمہ بھی، اور جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کے پاس پیسے کوئی نہیں، ان کا کوئی مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ فق اسیر، قیدی چھڑوانا، اس کی کتنی ترغیب دی گئی۔ کیا صرف غیر مسلم قیدی چھڑوانے ہیں؟ ہاں، ان کو صحیح، اگر وہ غلط راہ پر ہے ان کو صحیح راہ پہ لگاؤ، درست راہ پہ لگاؤ، ان کو معاشرے کا اچھا فرد بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت تشریف لائے، میں نے بہت سا وقت لیا، میں حضرت ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کے رفیق ہیں، میں بہت معذرت خواہ ہوں، اور جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں جو کمی کوتاہی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔